بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں پر السلام۔ بی بی سی کشمیر کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان سردار ارشد آزاد ایڈوکیٹ نامزد امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میونسپل کارپوریشن وارڈ بنی پساری سے۔ ان سے مختصر سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے اپنی بات آپ تک رکھنے کی کوشش کریں۔ ارشد صاحب، جب تعلیم مکمل کی اور سیاست میں آنے کے حالات کیسے بنے اور سیاست ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے میں صدام ریاض صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر بی بی سی کے حوالے سے آپ کو یہ نمائندگی ملی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں 1981 میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا اور بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی تھی، اور میرا تعلق شروع سے ہی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے، اور میں 1982 میں گورنمنٹ ڈگری کالج باغ میں اسٹوڈنٹس یونین کا سیکرٹری جنرل منتخب ہوا، اور 1984 میں گورنمنٹ ڈگری کالج باغ میں اسٹوڈنٹس یونین کا صدر بنا، اور وہ مارشل لا کا دور تھا۔ اس کے بعد میں 1991 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وسطی حلقے کی ایک سیٹ ہوتی تھی، یہ پی ایس او پیٹرول پمپ سے لے کے نعمان پورہ، پدر محمد علی اور ہاڑی گل تک ایک وارڈ ہوتی تھی وسطی حلقے کی، اور میں نے میونسپل کارپوریشن میں الیکشن لڑا اور میں نے 80% ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس وقت بھی میں نے چیئرمین شپ کا الیکشن لڑا تھا۔ اس کے بعد میں 2 بار کوآپریٹو بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر رہا ہوں، منتخب ڈسٹرکٹ باغ کی طرف سے۔ دونوں دفعہ میرا مقابلہ ڈسٹرکٹ باغ میں دلکوٹ کے ایک دفعہ غفار خان صاحب کے بیٹے تھے، ایک دفعہ راجہ صدیق مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، 2 دفعہ میں کوآپریٹو بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر رہا ہوں۔ اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کی جو آپ نے بات کی ہے، میں پچھلے دور میں 1 سال جو ہے میں اس عہدے پہ رہا ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی، 1 سال ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن رہے۔ کس حد تک مطمئن ہے کہ آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ وفا کی، اور آپ کا ضمیر کس حد تک مطمئن ہے؟ فیصد مطمئن ہوں۔ باغ کے شہری اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج تک شاید 1 سال میں کسی ایڈمنسٹریٹر نے باغ کے لیے اتنا کام نہ کیا ہو۔ میں 2-4 آپ سے گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا، پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اربون پے کی پرانی کچہری کی جگہ ہے، ہم نے بلا تخصیص برادری اور جماعت یہ باغ کے شہریوں کے لیے لی، اور یہ اس وقت اس کا نوٹیفیکیشن میونسپل کارپوریشن باغ کے نام ہو چکا ہے، پارکنگ کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، جنازہ گاہ کے لیے، جلسہ گاہ کے لیے، عید گاہ کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پہ باغ میں سب سے بڑا مسئلہ کچرا کنڈی کا تھا۔ پہلے پدر کا انتخاب ہوا، وہاں نہیں بن سکی، پھر ہم نے اس کچرا کنڈی کو پرانے ذبح خانے کے ساتھ، واج کالج کے ساتھ اس کچرا کنڈی کی ہم نے تعمیر کروائی۔ اس کے بعد میں نے 1 سال کے اندر یہ چلڈرن پارک کی تعمیر کروائی۔ میں نے اپنے اس 1 سال کے دوران باغ کے اندر تمام مساجد کے قریب 7 چشمے ہیں ان کی تعمیر کروائی، اور پھر اس 1 سال کے اندر باغ کے شہریوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، ڈبل NOC دیتے تھے ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے بھی اور میونسپل کمیٹی باغ والے بھی، اور میں نے عدالت کے تھرو باغ کے شہریوں کی جان چھڑائی، اور اب صرف NOC صرف میونسپل کارپوریشن باغ دیتی ہے، دورے ٹیکس سے باغ کے لوگوں کی جان چھوٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جب آیا تو کرونا وائرس تھا، کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے بڑے تاریخی اقدامات ہیں۔ باغ کے ہمارے سٹاف نے قرنطینہ تمام سینٹرز کو صاف کیا، اور اس وقت MTBC کے تعاون سے ہم نے باغ شہر میں پورے شہر کے اندر ہم نے بہت سپرے کروائے، تمام مساجد کے اندر، محلوں کے اندر، شہر کے اندر۔ اور اس 1 سال میں میں نے باغ کے اندر 6 تقرریاں پرماننٹ کی ہیں، اور ان 6 کا تعلق شرقی حلقے کی جو ہماری یونین وارڈیں ہیں ان سے ہے۔ وسطی حلقے کی کسی کی میں نے پرماننٹ تقرری نہیں کی، لیکن شرقی حلقے میں میں نے 6 پرماننٹ تقرریاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات میں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا ایشو پوری دنیا کے اندر آپ کے شہر کو، آپ کے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ سینیٹری ورکر ہوتے ہیں۔ 1991 میں یہاں سے ممبر تھا میونسپل کارپوریشن باغ کا، اس وقت ٹوٹل 7 سینیٹری ورکر تھے۔ اس وقت میں جب 31 سال کے بعد آیا تو ٹوٹل 10 تھے،
اور باقی جو 40-45 کام کرتے ہیں وہ عارضی ملازم ہیں، اس کے لیے میں نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے ان سینٹری ورکروں کو پرمنٹ کروا سکیں. ہمارے آپریٹر، ہمارے ڈرائیور، ہمارے سینٹری ورکر عارضی ملازم ہیں، اور ان کی وجہ سے باغ شہر کی جو کچرا ہے، جو صفائی ہے، اس میں یہ بڑی پورے باغ شہر کو صاف رکھتے ہیں. اور میں نے اس میں بڑی بھرپور دلچسپی لی. بالآخر میں 1 سال کے بعد فارغ ہو گیا، اور وہ ہماری فائل سیکرٹری مالیات کے پاس تھی. 20 سینیٹر کا اس نے لکھا، 20 لوگوں کا اس نے لکھا تھا کہ ہم ان کو سینٹری ورکر لگائیں گے. بدقسمتی سے میرے آنے کے بعد اس سارے معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اس میونسپل کارپوریشن کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کن کن ریفارمز کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک اور میری گزارش تھی جو میں آپ سے نہیں کہہ سکا. یہاں 15-20 سال سے کسی نے بھی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف توجہ نہیں دی، اور ہمارے 5-7 لوگ تھے باغ شہر کے جو جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جن میں 2-3-4 ملازم تھے، 2-3-4 لوگ اور تھے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر میں نے بڑی بھرپور کوشش کی، اور میری اس کوشش کی وجہ سے جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ فوت ہو گئے تھے. کچھ زلزلے میں، ایک لرک تھا، ایک پیر صاحب تھے، اور 2-4-6-8 لوگ تھے، ان کو بہت بڑا ریلیف ملا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے، یہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے. میونسپل کارپوریشن، یہ باغ شہر ہمارا اپنا شہر ہے. باغ شہر کو ہم خوبصورت بنائیں گے، پوری دنیا ہماری عزت کرے گی. یہاں پہ سب سے بڑا جو پرابلمز ہے، ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے. دوسرا این او سیز کے بہت بڑے ایشوز ہیں. غلط این او سیز جاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غلط کنسٹرکشن ہوتی ہے. ناجائز تجاوزات کا مسئلہ ہے. پھر بلدیہ کی حدود میں بہت بڑا رقبہ ہے جو خالصہ جات ہیں، اور اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس طرح کے یہاں پہ ہر وارڈ کے اندر کچرا کنڈی کی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے بالخصوص برطانیہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ میونسپل کارپوریشن کی حدود کے اندر تمام جو تعلیمی ادارے ہیں اور تمام ہیلتھ کے ادارے ہیں وہ میونسپل کارپوریشن کے ماتحت آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل اگر ہمیں موقع دیا، میں جس وارڈ سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اگر اس منصب پہ پہنچایا، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی تمام وارڈز کے اندر جتنے ہمارے قبرستان ہیں ان کی 4 دیواریاں کریں. جو ہمارے اسکول اور ادارے ہیں وہاں پہ لائبریری ہو، وہاں پہ لیبارٹری ہو، ہیلتھ کی سہولت ہو، اور بالخصوص روزگار کے حوالے سے. اور سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں سینٹری ورکر، ان کو مستقل ملازمت ملے. اس حوالے سے بے شمار مسائل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور ہم انشاءاللہ، یہ کریڈٹ سردار قمر زمان صاحب کو جاتا ہے جو سابق سینئر وزیر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں. انہوں نے باغ کو میونسپل کارپوریشن کا نوٹیفیکیشن انہوں نے دلوایا. انہوں نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو باغ میں انہوں نے قائم کیا. اور انشاءاللہ سردار قمر زمان صاحب کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن کے اندر باقی 15 وارڈیں، اور ہم انشاءاللہ میجارٹی میں یہ سیٹیں جیتیں گے قمر زمان صاحب کی قیادت میں. چونکہ اس کارپوریشن کا قیام انہوں نے عمل میں لایا، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام انہوں نے عمل میں لایا. اور جو بھی مسائل ہیں، ہمارے تمام جو باقی دوست ہیں جو مختلف وارڈوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم بھرپور ان کے لیے محنت کریں گے. اور انشاءاللہ باغ کے جو مسائل ہیں، باغ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، یہاں کی جو ناجائز تجاوزات ہیں، ایک سب سے بڑا مین مسئلہ یہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا ہے. یہاں پہ جو چیزیں ہمارے تاجر برادری ہے، اس میں ہمارے مجسٹریٹوں کو کام کرنا چاہیے. اور وہ مہنگائی بھی ہے، کوالٹی وائز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ہماری پوری توجہ ہوگی کہ ہم اس علاقے کے عوام کو ریلیف دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں. ہمارا سیاست کا مطلب عبادت سمجھ کے ہم سیاست کر رہے ہیں. ہمارا کوئی روزگار اور نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی بزنس کے لیے، کسی کرپشن کے لیے یا 4 پیسے بنانے کے لیے کریں، بلکہ سردار قمر زمان صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر باغ کے لوگوں کی انسانیت کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. میونسپل کارپوریشن وارڈ بنی پساری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے امیدوار ہیں، الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں. کس حد تک مطمئن ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دے کر منتخب کریں گے؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، اس وقت ہماری 5 پولنگ سٹیشن جو جنرل الیکشن میں تھے، بنی پساری کا پولنگ سٹیشن، لپریسی پولنگ سٹیشن پساری کا،
نکر وارڈ کا پولنگ اسٹیشن ہے، لوور کوٹیڈے کا ہے اور نمان پورہ کا ہے. مجھے 80% لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل ہے. صحیح. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہاں کمپٹیشن ہے، مجھے کہیں کمپٹیشن کی فضا نظر نہیں آتی ہے. ہاں کوئی اگر دولت سے لوگوں کی ضمیر خریدے اس سے بھی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام امیدوار ملا کے ان کے 20% ووٹ نہیں ملتے، اور انشاءاللہ ہم سردار قمر زمان صاحب کی قیادت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں، چیف آرگنائزر سردار ضیاء القمر صاحب کی قیادت میں ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، اور ہم انتخابات میں بھرپور محنت کریں گے. اور یہاں کے عوام، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی اچھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اجتماعی کام کرنے والے لوگ ہیں. اور ایک موقع ایسا تھا کہ سردار قمر زمان صاحب نے حلقہ وسطی ہو یا حلقہ شرقی باغ ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے ہیلتھ کا میدان ہو، یا دونوں حلقوں میں ہزاروں لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال سے ایک حکومت ہے، اور اس حکومت نے جو ترقیاتی منصوبے دیے، حلقہ وسطی باغ ہو یا شرقی باغ ہو یا میونسپل کارپوریشن باغ ہو، کہیں زمین پر ہمیں کوئی منصوبہ نظر نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کی حکومتی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ باغ کے اندر انہوں نے جو ترقیاتی بجٹ دیا ہے اس وقت تک اس پر 1% عمل نہیں ہوا ہے. اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اسکیم خور ہیں، انہوں نے وہ اسکیمیں کھائی ہیں. دوسرے نمبر پہ کوئی کسی کو نہ روزگار ملا ہے، نہ ترقیاتی کام ہوئے. اور بدقسمتی سے حلقہ وسطی باغ اور شرقی باغ میں جو PWD کے جو ہماری لنکس روڈ تھیں، پچھلے 1 سال سے ان پر کام نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ کوئی اس پہ مطمئن ہوں کہ یہ ریڑا بڑا مرکز تھا، ریڑا مرکز کو انہوں نے تحصیل کا درجہ دیا اور بیرپانی کو تحصیل کا درجہ دیا. یہ 2 کام میں کہہ سکتا ہوں. باقی کوئی ترقیاتی کام کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، PWD میں جو لنکس روڈ ہیں ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور یہاں کے لوگ اور عوام مایوس ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا پیسہ مخصوص لوگ ہیں جن کی جیبوں میں جا رہا ہے اور موقع پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. سیاسی کام کاج سے فارغ وقت ملے تو ارشد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے مشاغل جو ہیں وہ میں زیادہ ٹائم اپنے شہر میں اپنے کارکنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غمی خوشی کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے ہمارے پاس سیاسی ٹائم میں فارغ ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. اور میری ایک عرصے سے یہ روٹین ہے کہ باغ میں موجود ہوں تو یہاں روزانہ کوئی شادی ہے، غمی ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کے ساتھ میرا ٹائم زیادہ گزرتا ہے. سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن باغ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار ارشد آزاد کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو BBC کے پیج پہ اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.